اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا، کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا ایک پیمانہ ہے، اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے۔ قرآن چونکہ اس نے بھیجا ہے جبریل علیہ السلام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو مختلف مقامات پر وحی ہوتی رہی ہے اور پھر اس میں کچھ ترمیم بھی ہوتی رہی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو اللہ تعالیٰ با اختیار ہے کہ اس میں ترمیم بھی کر دے، کمی بھی کر دے اور کچھ چیزیں اضافی بھی کر دے۔ تو یہ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں کہ کس طرح سے کچھ آیات نے دوسری آیات کو منسوخ کر دیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت ہے، جس میں وصیت کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رشتہ داروں کے حصے خود سے بیان کر دیے اور اس کی ایک بڑی وجہ بتا دی کہ تم لوگ چونکہ نہیں جانتے کہ تمہارے والدین میں سے یا تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تمہارے قریب ہے۔ بعض اوقات ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنا سب کچھ اولاد کو دے دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے نام سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں پھر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو ایک مناسب مقدار میں ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا۔ اس لیے جو ہے اب وہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، کسی فرد کو یہ اختیار اب نہیں رہا کہ وہ وصیت کر سکے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 65 ہے اور یہ منسوخ ہو گئی آیت نمبر 66 سے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے 20 افراد جم کر مقابلہ کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور کہا کہ اگر تم 100 افراد ہو تو پھر تم 200 پر غالب آؤ گے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اس کی شروع کی آیات ہیں 2 سے 4 تک۔ ان میں فرمایا کہ تم رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرو، آدھی رات اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور پھر سورہ مزمل کی ہی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی اور یہ حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ قرآن سے پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا رخ تم نے بیت الحرام یعنی مکہ کی طرف کرنا ہے۔ تو یہ قرآن نے
ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن کے اندر ہی رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا اختیار ہے کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کی کسی آیت کو کسی روایت سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روایات وہ اکٹھا ہونا شروع ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 100، 150، 200، 250 سال بعد مختلف لوگوں نے اس مدت کے بعد اکٹھا کرنا شروع کی، اور اس میں علماء کرام بالعموم اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ اسرائیلیات بھی داخل کر دی گئی ہیں، ضعیف روایات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی روایت ہو اور وہ کہے بھی قرآن کی یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آیا رجم جو ہے وہ قرآن میں داخل ہونے سے رہ گئی ہے، لیکن عمل اسی پر ہی کیا جائے گا، یہ ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے، لیکن وہ چونکہ قرآن میں ہے نہیں آیا رجم، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اس میں شامل ہونے سے رہ گئی ہو، لیکن روایات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، موجود ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا، زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے سورہ نور میں، تو یہ رجم اس کسی سزا کے طور پر دیا تو جا سکتا ہے، لیکن زنا کی یہ سزا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اور اس چیز کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت 101 میں کیا ہے، جہاں ذکر ہے کہ قرآن مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لیکن پھر اس کی ترتیب جبریل امین علیہ السلام نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درست کروا دی اور وہ مکمل ہو گیا۔ اور وہاں پر سورہ نحل کی آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ نازل کر رہا ہے۔ قالو، تو یہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ قرآن یا صورتیں ان کی کچھ آیات ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان کی ترتیب درست کروا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو اور یہ آیت فلاں صورت پہ لگا دو، تو اس تبدیلی کو اللہ کہتا ہے وہ تو جانتا ہے جو نازل کر رہا ہے۔ اس تبدیلی کے بارے میں کافروں نے کہہ دیا بھی تم نے یہ خود سے گڑھا، کہ پہلے ہم اس صورت میں آیت پڑھتے تھے اب تم نے ادھر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ہم اس کی جگہ بدلتے ہیں تو وہ اللہ تو جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے خود سے گڑھ دیا، حالانکہ اللہ کا چیلنج موجود ہے، قرآن خود سے جن اور انس مل کر نہیں اس جیسی کوئی ایک آیت بھی لکھ سکتے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اللہ فرماتے ہیں اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں۔ کل، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس کو نازل کیا ہے جبریل امین علیہ السلام نے اس کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے دل مضبوط کر دے، وہدن، اور ان کی جو ہے ہدایت اس میں اضافہ کر دے، وبشریٰ للمسلمین، اور یہ خوشخبری ہے
مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ تھا، تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت اختیار رکھتی ہے، اس لیے وہ کر سکتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمینوں اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ام تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی اپنا ایمان کفر سے بدل لے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی جو اکثریت ہے، ان کے جو زیادہ تر لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر اختیار کر لو، حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ وہ جیلس تھے کہ ان پر کیوں قرآن نازل ہو گیا اور کیوں وہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کے پاس آتا تھا۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ اب اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہیں فافو، کہ تم ان کو معاف کرو، وصفحو، درگزر کرو، یعنی ان کو اگنور کرو جو یہ کرتے ہیں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے، یعنی اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، ان کو مغلوب کر دے یا ان کو دربدر کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور تم جو ہے نماز ادا کرتے رہو، یعنی اس کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی بھلائی، جو بھی نیکی اپنے لیے تم کرو گے، آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ یہ ایمان بالغیب کی بات ہے نا، کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ اس امید پہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا صلہ آخرت میں ملنا ہے، تو اللہ ہمیں یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جو بھی تم بھلائی یا نیک اعمال کرو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت نمبر 110 تک ہم آ گئے۔ تو یہ قرآن ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ شفا ہے، رحمت ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کو پڑھیں، روزانہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اس کو کوشش کریں سمجھ کر پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، تو اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ تو یہ ہم بیان کرتے ہیں جو اللہ نے وحی کی ہے، وہ آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تو جیسے اسے آپ آگے پھیلائیں گے تو آپ کا بھی حصہ عند اللہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔